پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے بکری اور بھیڑیا۔ یہ کہانی ہے چینی بکری اور ایک مغرور بھیڑیے کی۔ چینی بکری کے 3 پیارے سے بچے تھے، سونی، مونی اور ٹونی۔ ایک دن بکری اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے نکلی، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور بکری کے 3 بچوں کو کھا گیا۔ گھر واپس آتے ہی چینی بکری نے بچوں کو آواز دی، سونی، مونی، ٹونی، پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے بھیڑیے کے پیروں کے نشان ملے۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی، بھیڑیا اس کے 3 بچوں کو کھا گیا تھا۔ وہ پھیلانگتی ہوئی اس پہاڑ پر جا پہنچی جس کے غار میں بھیڑیا رہتا تھا۔ وہ غار کی چھت پر زور زور سے کھر مارنے لگی۔ غار کے اندر سے بھیڑیا چلایا، کون ہے اوپر جو یہ حرکت کر رہا ہے؟ میں ہوں چینی بکری۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میرے سونی، مونی اور ٹونی کون کھا گیا ہے؟ میں نے تمہارے سونی، مونی اور ٹونی کو ہڑپ کر لیا ہے، بھیڑیا غرور سے بولا۔ تم بہت ظالم ہو، کل میرے اور تمہارے درمیان لڑائی ہوگی، بکری بولی۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے، میں تمہیں دیکھ لوں گا، بھیڑیا کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ بکری لوہار کے پاس پہنچ گئی۔ ظالم بھیڑیا میرے ننھے بچوں کو کھا گیا ہے، تم میری کچھ مدد کرو اور میرے سینگ تیز کرو، میں نے بھیڑیے سے لڑنا ہے۔ دیکھو، میں تمہارے لیے اجرت کے طور پر دودھ کا کٹورا لائی ہوں۔ لوہار نے بکری کے سینگوں کو تیز کر دیا، اس کے سینگ تلوار کی طرح تیز ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بھیڑیا بھی کنکر اور گارے سے بھرا ہوا ایک پتیلا لوہار کو دیتے ہوئے بولا، میں اس پتیلے میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، تم میرے دانت تیز کر دو۔ پتیلے میں کنکر اور گارا دے کر لوہار بھیڑیے کی مکاری سمجھ گیا۔ بھیڑیے نے دانت تیز کرنے کے لیے جو منہ کھولا تو لوہار نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے دانت اکھاڑ دیے اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس کے دانت تیز ہو رہے ہیں۔ لوہار بولا، تمہارے دانت تیز ہو چکے ہیں، اب تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ اگلے روز دوپہر کا وقت تھا۔ بھیڑیا اور بکری لڑائی کے لیے آمنے سامنے تیار تھے۔ تم حملہ کرو، بھیڑیے نے چلا کر کہا۔ نہیں، تم پہلے وار کرو، بکری بھی غصے میں بولی۔ پھر بھیڑیے نے بکری پر منہ کھول کر حملہ کر دیا، مگر بکری کو کوئی نقصان نہ پہنچا کیونکہ بھیڑیے کے تو دانت ہی نہیں تھے۔ اب بکری کی باری تھی، اس نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالا اور اس کے پیٹ سے سونی، مونی اور ٹونی کو باہر نکال لیا۔ بکری اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ تب سے اب تک چینی بکری اور اس کے بچے آرام و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔